السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسی جگہ قیام کیا ہے جہاں سب کچھ ٹھیک لگے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے کچھ ایسا ہونے لگے جو بیان نہیں کیا جا سکتا؟ کیا آپ نے کبھی ایسی رات گزاری ہے جہاں نیند آپ کی سب سے بڑی دشمن بن جائے؟ آج کی یہ کہانی کراچی کے ایک نوجوان کی ہے جس نے ایک نجی ہوٹل میں قیام کیا، اور اس کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ جو وہ بھول نہ پایا۔ آج کی یہ کہانی ہم اسی نوجوان کی زبانی سنتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی 2021 کی ایک سرد رات کی ہے۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں اور اکثر مختلف شہروں کا سفر کرتا ہوں۔ اس بار مجھے کراچی میں 2 دن قیام کرنا تھا۔ میری کمپنی نے میرے لیے صدر کے قریب ایک ہوٹل میں کمرہ بک کیا تھا۔ یہ ایک پرانا لیکن خوبصورت ہوٹل تھا جس کی تعمیر برطانوی دور میں ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں ریسیپشن پر پہنچا، ہوٹل کے عملے نے عجیب انداز میں میری طرف دیکھا۔ ریسیپشنسٹ نے مجھ سے کہا، سر، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو کوئی اور کمرہ دے سکتے ہیں، یہ والا کمرہ تھوڑا پرانا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، کوئی بات نہیں، بس 2 دن کی ہی تو بات ہے، اور میں نے کمرہ نمبر 306 کی چابی لے لی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کمرہ زیادہ خاص نہیں تھا، بس ایک پرانا سا بیڈ، لکڑی کی ایک میز اور کھڑکی پر گہرے سرخ پردے۔ میں نے شاور لیا، کچھ دیر ٹی وی دیکھا اور پھر میں بستر پر لیٹ گیا۔ 12 بجے کے قریب مجھے نیند آ گئی، مگر ٹھیک 3 بجے میری آنکھ کسی عجیب احساس سے کھل گئی۔ پورے کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ پھر اچانک دیوار پر لگا پرانا پنکھا خود بخود چلنے لگا، حالانکہ میں نے اسے بند کر رکھا تھا۔ مجھے لگا شاید کسی برقی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کیں، بیڈ کے نیچے سے کھٹکھٹانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے جسم میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ یہ سب میرا وہم ہوگا، میں زیادہ تھکا ہوا ہوں، میں نے خود کو تسلی دی، مگر میری نیند جیسے آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ اگلے دن میں نے ہوٹل کے عملے سے پوچھا، کیا یہ ہوٹل واقعی کافی پرانا ہے؟ کوئی یہاں عجیب چیزیں محسوس کرتا ہے کیا؟ ہوٹل کے مینیجر نے صرف ایک جملہ کہا، کمرہ نمبر 306 میں زیادہ لوگ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتے۔ میں نے مزید پوچھا، مگر وہ خاموش رہا۔ یہ جملہ میرے دماغ میں گونجتا رہا، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ دوسری رات میں جلدی سو گیا، لیکن جیسے ہی رات کے 3 بجے کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی بدل دی۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرا جسم مفلوج ہو رہا ہے، جیسے میں ہل ہی نہیں سکتا۔ میری آنکھیں کھلی تھیں، مگر میرا جسم بے جان تھا کہ اچانک مجھے اپنے سینے پر شدید دباؤ محسوس ہوا، جیسے کوئی مجھے دبا رہا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھانے لگی، میرا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے پوری طاقت لگا کر ہاتھ ہلانے کی کوشش کی، مگر جیسے کسی نے میرے پورے وجود کو جکڑ لیا ہو۔ میرے کانوں میں کسی عورت کی سرگوشیاں سنائی دیں، یہ میرا کمرہ ہے، جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ یہ الفاظ مجھے جیسے برف کی طرح جما گئے۔ میں نے پوری طاقت لگا کر چیخنے کی کوشش کی، مگر میری آواز نہ نکل سکی۔ پھر اچانک سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر کمرے کی لائٹ جلائی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔
لیکن جب میں نے آئینے کی طرف دیکھا تو وہاں دیوار پر ناخنوں کے گہرے نشانات تھے جو کل رات تک وہاں نہیں تھے۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنا سامان پیک کر کے ہوٹل کے مینیجر کے پاس گیا اور حقیقت جاننا چاہی۔ مینیجر نے لمبی سانس لی اور بتایا، یہ کمرہ کبھی ایک عورت کے پاس تھا جو یہاں پر اکیلی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے اسی بیڈ پر خودکشی کر لی اور جب تک کسی کو پتہ چلا اس کی لاش کئی دنوں تک یہاں پڑی رہی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی اس کمرے میں رہتی ہے اور جو بھی یہاں رات گزارتا ہے وہ خواب میں اسی تکلیف کو محسوس کرتا ہے جو مرنے سے پہلے اس نے محسوس کی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے چابی پھینکی اور بنا پیچھے دیکھے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا اور میں آج تک نہیں جانتا کہ وہ محض نیند کا فریب تھا یا واقعی کچھ تھا جو مجھے وہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ کیا آپ نے کبھی نیند میں مفلوج ہونے کا تجربہ کیا ہے یا کبھی کسی ایسی جگہ قیام کیا ہے جہاں کچھ غیر معمولی محسوس ہو؟ نیچے کمنٹ ضرور کیجیے اور اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ مگر یاد رکھیں، کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھولنا نہیں چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔